کہتے ہیں جی قیامت والے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا یا ماں کے نام سے. یہ ماں کے نام سے تو انگریزوں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں. انگریزوں کے اندر ہے کہ ولدیت کے خانے میں وہ ماں کا نام لکھتے ہیں، جبکہ ان کے باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کتنے آدمی گزرے ہیں اور وہ کس کس کا نام لکھوائے، اس لیے وہاں وہ ماں کا نام لکھ دیتے ہیں. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. ہر مسلمان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے. حتیٰ کہ حضور نے جن کو بیٹا بنایا تھا نا حضرت زید کو، تو بعض صحابہ اس کو زید ابن محمد بھی کہتے تھے. اللہ نے منع کر دیا، ان کو منع کر دیا ہے زید ابن حارثہ، وہ حارثہ کا بیٹا ہے، وہ آپ کو بیٹا تھوڑا. تو قیامت میں بھی اب والدی صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، وہ بھی اس لیے کہ ان کا باپ نہیں ہے، اس لیے ان کو کہا جائے گا عیسیٰ ابن مریم. پتہ نہیں لوگ یہ کہاں سے مسئلے گھڑ لیتے ہیں. بھئی صلاۃ تسبیح کے لیے ایسا کریں کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہیں نا نماز کی، اس کے اندر اس کا پورا طریقہ بھی چھپا ہوا ہے پڑھنے کا، وہ دیکھ لیں تاکہ غلطی نہ ہو. اللہ پاک کہ مجھے صحت دے، اللہ ہر مسلمان کو صحت دے، عافیت دے. ایک بیٹی نے لکھا ہے کہ مجھے 2 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے، اولاد صالح دے. لیکن میری بیٹی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دونوں میاں بیوی جو ہیں نا، آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی، بڑی ایڈوانس. آپ دونوں جا کے اپنا ٹیسٹ کرائیں سیری، وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ نقص کس میں ہے، بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے، اور نقص ہے تو کیا ہے، وہ وائی ایکس بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، یا وہ جو اس کے جراثیم ہیں ان کی تعداد کم ہے پھر بھی اولاد نہیں ہوتی، یا تعداد تو پوری ہے لیکن وہ عورت کے رحم سے پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہوتی. تو پہلے آپ چیک اپ کرائیں، اس کے بعد علاج کریں. یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو قرآن میں دعائیں ہیں نا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا پڑھا کریں اور مانگ. آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مشکل ہی نہیں رہا. پہلے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا نا آدمی کو اولاد کیوں نہیں ہوتی. پھر لوگ جاتے تھے پیروں فقیروں کے پاس، جناب خامن سے اولاد نہیں ہوئی، پیر کی قبر سے ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. اب تو دنیا میں علم بہت آگے بڑھ گیا. اب انہوں نے تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے جو ہے نا جی اس کے جراثیم کی تعداد بھی یہ معلوم کر لی ہے کہ مرد کے جراثیم کتنے ہوتے ہیں اور کے کتنے ہوتے ہیں، وائی کس میں ہے، ایکس کس میں ہے، عدد بھی معلوم کر دیا. بس ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن شریف رکھا ہوا ہے طویل لکھنے کے لیے، یا کبھی جھگڑا ہو جی قرآن لے آؤ درمیان میں، سر پہ رکھو اس کے قرآن. اسی لیے میرے خیال میں شاید ایک شاعر نے نظم لکھی تھی، فریاد، قرآن کی فریاد، کہ قیامت میں اللہ کے آگے فریاد کرے گا کہ یا اللہ میں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، لیکن عمل مجھ پہ کوئی نہیں کرتا. تو لیکن دشمن جو ہے نا جی یہودی اور نصرانی اور انگریز، حالانکہ یہ پہلی آیت تو ہماری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، لیکن انہوں نے بحث کی کہ نطفہ کیا ہے، علقہ کیا ہے، مضغہ کیا ہے، اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ تک پہنچ گئے. یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ 50 سال بھی گزر جائے، پتہ کرتا ہوں یہ واقعی اس کا بیٹا 2 منٹ میں ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے. وہ اتنا ترقی کر گئے، ہم وہی جگہ کھڑے ہیں جی. اجی وہ مولوی صاحب قرآن شریف کھول کے فال تو نکالیں میرے لیے. اور آج کل نام نہاد مولوی جو ہے وہ پیسوں کے لیے وہ بھی فال نکال کے بتا دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تمہیں اپنا پتہ نہیں، لوگوں کی فالیں نکال رہے ہو. اچھا بعد ایسے جائز ہیں، طوطا فال نکالتا ہے، یعنی بندے کو پتہ نہیں پرندے کو پتہ ہے. اب اس کا کیا علاج ہے؟
اس کا علاج یہی ہے کہ توبہ کرو، ورنہ یوں سمجھو کہ اللہ نے مجھے صحیح راستے سے معروف کر دیا کہ میں بھٹک رہا ہوں۔ آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ میرا اپنا ایک عجیب لطیفہ ہے، بہرحال میں سنانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن منہ میں بات آ گئی ہے تو رکتی بھی نہیں ہے۔ ایک لڑکی نے مجھے پیرس، کافی دن کی بات ہے، پیرس سے ٹیلی فون کیا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی بیمار ہیں اور آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ مذاق ہے تو پھر تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ درس میں مذاق کریں۔ میں نے کہا پہلے تم یہ تو بتاؤ تم کون؟ نے کہا میں ڈاکٹر ہوں اور میں سائیکاٹرسٹ بھی ہوں اور سائیکالوجسٹ بھی ہوں، میں نے اس میں ایم ڈی کیا ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے سیکس میں، تو اگر یہ حقیقت ہے تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کریں گے؟ اب میں حیران پریشان کہ میں اس بیچاری کو کیا جواب دوں۔ میں نے کہا اچھا دیکھو بات سنو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب مولوی آدمی ہے، میں چکر دوں اس کو۔ میں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی میری عمر اس وقت ہے 35 سال۔ میں نے کہا کمال کی بات کر رہی ہو، میں 70 کا ہو گیا، تم 35 کی ہو، میرے ساتھ شادی کرو گی؟ اور میں تمہارے حقوق بھی ادا نہیں کر سکوں۔ اس نے کہا اس بات کو آپ چھوڑ دیں، اسی کی تو میں ڈاکٹر ہوں۔ آج کل انہوں نے کہا مکی صاحب دنیا میں ایسے انجیکشن موجود ہیں، ایک انجیکشن کی قیمت 6000 ریال ہے سعودی کی، لیکن اگر ہم آپ کو 6 انجیکشن لگا دیں تو آپ 16 سال کے لڑکے بن جائیں گے۔ بس آپ ہاں کریں اور اس کے بعد پیرس آ جائیں۔ میں نے کہا اچھا استخارہ کرو۔ میں بھی اب ایک اور یا نعوذ باللہ میں نے بہانہ بنایا، میں نے کہا استخارہ کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ پھر آیا ہاں جی کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے استخارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا جان چھوڑے کیا کر دیں۔ تو اب یعنی دنیا یہاں پہنچ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ صرف 6 انجیکشن لگانے سے آدمی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اللہ عالم، بہرحال اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ کہتے جی کہ طواف کا ہاں جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہو اگر طواف کرتے رہو تو زیادہ ثواب ہے۔ طواف اپنے اہل خانہ کے لیے نہیں ہوتا، جو فوت ہو گئے ایک آدمی کے لیے ایک طواف۔ عورت اپنے ایام حیض میں حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے، اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے، درود پڑھ سکتی ہے۔ کہتے جی کہ میں نے کاروبار میں یہ نیت کی ہے کہ مثلا اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ٹھیک ہے، مدرسے میں دے دیے کرو۔ مدرسے سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یہاں لوگ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں۔ کہتے جی کہ اعمال کے اندر دل نہیں لگتا، دل پہ زنگ لگا ہوا ہے، لگے کیسے؟ اسی لیے درود شریف زیادہ پڑھو، استغفار پڑھو۔ منت مان کے عمرہ اگر منت مانی ہے تو کر سکتے ہیں۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد ساتھی ایک دوسرے کے سر سے بال اتار دیں وہ بھی جائز ہے۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ نہیں، اس کے لیے دعا کرو۔ میرا بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے بینات میں اور انڈیا سے مولانا منظور نعمان نے الفرقان کے ایڈیشن میں شیعہ کے بارے میں فتاوی شائع کیے، وہ لے کے پڑھ لیں۔ اب کیا میں کیا بتاؤں۔ کہتے تھے کہ حضرت ضیاء الرحمن فاروقی اسی مہینے میں شہید ہوئے تھے۔ ہاں اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست بھی تھے اور بڑے مجاہد آدمی بھی تھے۔ انگوٹھے چومنا سنت نہیں بدعت ہے، سنت کہاں سے ہو گئی؟ کہتے جی کہ اگر آپ فوت ہو گئے تو آپ کے پاس درس کون دے گا؟ جس کو اللہ چاہیں گے۔ ایسے میرا اپنا بیٹا بھی بہت بڑا عالم ہے، خطیب ہے، ابھی اس کا مزاج ادھر نہیں آ رہا، میرا بھی ابتدا میں نہیں آتا تھا۔
تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے مولانا محمد احمد صاحب بہاولپور میں فوت ہو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بڑے اللہ والے بھی تھے، میں نے زیارت کی تھی ان کی مسجد میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم کعبے میں کوئٹے میں بیٹھ کے قبلے کی طرف ہم پاؤں نہیں پھیلاتے، اچھا کرتے ہیں، ادب ہے، لیکن کوئی اگر پھیلاتا ہے عذر کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں۔ میری بیٹی لیکوریا ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا ایک علاج نہیں 100 علاج دنیا میں موجود ہے۔ تم سب وظیفوں پہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ کسی اچھے حکیم سے یا ہومیوپیتھک والوں سے لیکوریا کے علاج لے لیں، انشاءاللہ 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں جو آیت ہے نا جی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، بس اتنے تک یہ آیت جو ہے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ بیماری نہیں رہے گی۔ رکن یمانی یمن کی طرف ہے، ادھر حجر اسود ہے، ادھر رکن عراقی ہے، ادھر رکن شامی ہے، جدھر رخ ہے وہ اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ رکن یمانی کا استلام کرنا سنت ہے، بوسہ نہیں دیں گے لیکن استلام کریں گے۔ کہتے جی کہ عورتوں کے لیے حرم میں وقت مقرر ہو تو وہ صبح سے ظہر تک یا عشاء سے صبح تک عورتوں کو محرم کے ساتھ یا بغیر مطاف میں اجازت، تو مطاف میں اجازت ہے لیکن ٹائم مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی نے جانا ہے الوداع طواف کرنے میں، وہ عورتوں کا وقت ہے، وہ کیا کرے؟ آپ نے تو لکھ دیا نا، لکھنا تو بڑا آسان ہے۔ یہاں الحمدللہ باقاعدہ کمیٹیاں ہیں، ہر بات پہ علماء بیٹھے ہیں، غور کرتے ہیں، حل کوئی نہیں ہے۔ حضور کے وقت سے لے کر آج تک اسی طرح ہے۔ ہوٹل میں عبادت کرے عورت بڑا اچھا ہے، زیادہ ثواب ہے، لیکن حرم میں آئے تو آ سکتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عورتیں جب حرم میں آتی ہیں تو یہاں تو پردہ کرتی ہیں، لیکن واپس جب جاتی ہیں تو پھر پردہ نہیں کرتی۔ اللہ ہدایت ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ میرے استاد تھے، فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے ہمیشہ کہ مولوی مکی اب عورتیں تو خیر پردہ نہیں کرتی، مرد پردہ کیا کریں۔ مقصد یہ کہ تم اپنی آنکھیں نیچی رکھو، جو اللہ کا حکم ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ جدے سے مکہ مکرمہ لیٹ ہو گئے، عمرے کی ہمت نہیں تھی، احرام کی حالت میں سو گئے، ممکن ہے چہرے پہ کپڑا لگاؤ کچھ نہیں ہوتا یار، یہ ممکن شمکن کے شک پہ نہ پڑو، سو گئے اگر آ گیا کپڑا منہ پہ کیا ہو گیا۔ دوسرے عمرے کے لیے کہاں جائیں؟ جہاں آپ کی ہمت ہو، مدینہ جائیں، طائف جائیں، مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، حدیبیہ جائیں، اس کے بعد جو ہے قرن المنازل جائیں، جحفہ جائیں، سارے عمرے کی جگہ ہیں۔ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، میں اس کے لیے نفلی طواف کر، تم اپنے تو کرو، ابھی وہ تو آئے ہی نہیں دنیا میں۔ کن لوگوں کو جنت البقیع میں جگہ نصیب ہو؟ سب کو ہوتی ہے، مسلمانوں کو سب کو الحمدللہ۔ اچھا، بعض ایسے لوگ بھی دفن ہیں جو کافر ہیں، بعض ایسے لوگ بھی دفن ہیں جو منافق ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا قیامت سے پہلے مدینے میں ایسے زلزلہ آئے گا تو اللہ مدینے کے قبرستان سے تمام بے ایمانوں کو نکال کے باہر پھینک۔ اس کا معنی ہے کہ دفن تو ہے نا۔ بالوں کو کالا رنگ کرنا کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ دھوکہ دینا حرام ہے۔ 70 سال کا بندہ جو ہے وہ کالا رنگ لگا کے لوگوں کو اپنی جوانی دکھانا چاہتے، دھوکہ ہے نا، دھوکہ حرام ہوتا ہے۔ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے، سنتیں نہ پڑھیں، جماعت میں مل جائیں، اب سنتیں چاہے نماز کے بعد فوراً پڑھ لیں، لیکن افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔
طواف جو ہے جتنی دیر عمرہ کریں طواف کرتے رہیں، طواف بہتر ہے۔ اگر ظہر کی نیت ہم نے باندھی، جماعت کھڑی ہو جائے، 2 رکعت پہ سلام پھیر کے جماعت میں مل جائے۔ قرض سے چھٹکارے کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے استغفار پڑھیں۔ یار محمد عابد نے سلام بھیجا ہے، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جرابیں یا موزہ پہن کے طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، عمرے میں نہیں، ویسے کر سکتے ہیں۔ عمرے کے لیے آئے ہیں، 3 دن باقی ہیں، حیض شروع ہو گیا تو آپ باہر میدان میں بیٹھ کے کعبہ شریف دیکھ سکتی ہیں۔ شیعہ کے ساتھ رشتہ داری وغیرہ نہ کریں تو بہتر ہے، سب کیوں؟ ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کل کو بچے اور ماں کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں، باپ تو کاروبار میں چلا جاتا ہے نا، تو وہ عورت جو ہے نا بچوں کو بھی شیعہ بنا دیتی ہے۔ حالت احرام میں حتیم میں بھی جا سکتے ہیں، 2 رکعت وہاں پڑھ لیں طواف کی۔ لفظ خدا جو ہے یہ ترجمہ ہے اللہ کا، یہ اسماء اللہ الحسنہ میں نہیں ہے۔ میرے بچے اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں لیکن ماں ناراض ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، باقی اب بچوں کو ڈسٹرب نہ کریں، ان کو پڑھنے دیں۔ قرآن تو پڑھ سکتے ہیں، زوال ہو یا زوال سے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ ہم عمرے کے لیے آئے تھے، صفا مروہ دوڑ کے احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، 5 گھنٹے کے بعد حلق کرایا، دم پڑ گئی۔ کیا میت کو اطلس ڈال سکتے ہیں اس کی آنکھوں میں؟ مجھے نہیں پتا اطلس کیا ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں۔ میری بیوی جو ہے عبادت کی طرف رغبت نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگا کریں اور آپ کوشش کیا کریں۔ حضور نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہے جو خامند کو بھی عبادت کے لیے اٹھائے، اور اچھا خامند یہ ہے جو بیوی کو بھی عبادت کے لیے جگائے۔ تو کوشش کریں، ہمت کریں۔ اگر ایک عورت مدینے سے مکے آ رہی ہے، ایام حیض میں ہے، مکہ ٹھہرنا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ نیت نہ کرے، احرام کی نیت نہ کرے۔ اگر کرے گی پھر عمرہ کر کے جانا پڑے گا۔ ایک آدمی مسلمان ہے، اس کا باپ غیر مسلم ہے، باپ مر گیا تو اب مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کافر کی جائیداد، نہ کافر کا تعلق ہوتا ہے مسلم کی جائیداد۔ لا یرث المسلم والکافر۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورج سجدے میں چلا جاتا ہے، مقتدی ناسمجھی کی وجہ سے رکوع میں جاتے، جو رکوع میں گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، جھکے تو ہیں نا اللہ کے آگے وہ بھی۔ برازیل سے جو مرغی آتی ہے بہتر ہے کہ نہ کھائیں۔ اگر میاں بیوی وضو کرنے کے بعد لباس کے بغیر ایک دوسرے کے سامنے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر عورتیں اپنے مرد کی خوشی کے لیے بھامیں بنائیں بالکل حرام ہے، یعنی جو اللہ نے بنائی ہیں وہ غلط ہیں۔ اگر میاں بیوی نے مجامعت کرنے کے بعد سو گئے، صبح اٹھ کے غسل کیا، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ غسل کر لیں۔ اگر اس وقت ہمت نہ ہو کم سے کم وضو کر لیں، کیوں؟ پتہ ہے موت آ جائے اسی حالت میں۔ میری بچی پچھلے پیر کی تکلیف کی وجہ بھی اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میری دادی کے انتقال کو کئی سال ہو گئے، ان کی دکان میرے چاچوں کے پاس تھی، وہ ہر ماہ میرے والد کو دیتے تھے، والد ذہنی معذور تھے۔ پھر مجھے میرے چچاؤں نے یہ دکان غیر اسلامی بینک کو کرائے پر دے دی، میں نے بہت کبار دے دی تو کوئی حاضر نہیں، بینک کو کرائے پر جگہ دے سکتے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے آپ کی مرضی ہے، عمرہ کریں، طواف کریں۔
نماز کے لیے کئی کتابیں ہیں، نماز پیغمبر ہے، صلاۃ رسول ہے، اور کئی بڑی کتابیں ہیں۔ طواف میں استقبال اسلام دونوں ضروری ہیں۔ مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت یہ مستحب ہے، حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے۔ اگر عمرہ کسی فوت شدہ آدمی کر دیا، اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، ایک کے لیے ہوتا ہے، 10 کے لیے نہیں ہوتا۔ میری والدہ نہ سمجھ ہے، پاکی نہ پاکی میں احتیاط نہیں کرتی، عمرے میں لایا ہوں۔ بہرحال کوشش تو کریں نا، آپ اس کی نگرانی کریں، باقی بہرحال اللہ قبول کرے، غلطی کس سے نہیں ہوتی۔ طائف اگر زیارت کے لیے جانا ہے تو طواف وداع کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن واپسی پہ احرام ضروری ہے۔ بہرحال کوئی آدمی غلط آدمی کی مدد کرے، اللہ اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں مدد کرو، گناہوں میں مدد نہ کرو۔ رکوع اور سجود کے درمیان میں رب اغفر لی وارحمنی واہدنی واعف عنی وعافنی، اگر بیوی بلانے پر بھی شوہر کے پاس نہ آئے، یعنی اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو اللہ کے فرشتے ایسی عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ ہر حال میں خاوند کو راضی کرے۔ بندہ مدینہ منورہ میں ہو تو اس بندے کا سلام جب مدینہ میں ہے تم بھی اس سلام پہ خود جا کے پڑھے۔ مسجد عائشہ کی عمرہ جائز ہے۔ جمعہ کی رکعتیں پہلے 4، پھر 2 فرض، پھر بعد میں 6 رکعتیں۔ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہوتی، پہلے تسبیح، اس کے بعد درود، اس کے بعد دعا۔ اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں کے تشہد کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کھڑے ہو جائیں گے، آخری تشہد پڑھیں گے، آخری عقادے میں۔ قرآن بری حفظ کرنا شروع کیا، اب نہ چھوڑو۔ کہ بہار اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب کو صحیح نیک اولاد عطا فرمائے۔ عمرہ وہ کرنے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، حتیم کعبہ شریف کے ساتھ جو گول دیوار ہے، ملتزم جو ہے حجر اسود سے کعبے کے دروازے تک، مقام ابراہیم معروف ہے۔ اگر عورت نے عمرہ کیا اور بال نہیں کاٹے، بال بھی کاٹے اور دم بھی ادا کرے۔ میری بیوی بیمار ہے، اس میں جنات کا اثر ہے، سورۃ البقرہ گھر میں پڑھو اور ہیڈ فون لگا کے اس کو بھی سورۃ البقرہ سناؤ، سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اگر واقعی جن ہے تو وہ پھر قریب نہیں آئے گا۔ اونٹ کا پیشاب پینا جو ہے ائمہ کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بیماری کی حالت میں جائز ہے۔ رفع یدین کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ پاک کے نبی کے وسیلے سے نہیں، دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، جو اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو۔ عصر کے نماز کے بعد طواف کیا، نفل مغرب کی اذان کے بعد پڑھے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ حج کا فارم بھروایا، وہ فارم بحال ہو گیا، حج میں 2 مہینے باقی ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب عورت عدت گزارے بغیر نہیں آ سکتی۔ اگر حنفی امام ہے، حنبلی مقتدی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے حنفی پڑھتے ہیں وہ پڑھ لے، یا اگر حنبلی امام ہے جیسے وہ پڑھائے وتر تم بھی پڑھ لو، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ زمزم کا پانی چوری لے جاتے ہیں وہ جانے اور لے جانے والے جانے۔ بعض کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، جن کو شک ہے وہ نہ کریں۔
اگر عورت نے حیض کی وجہ سے میقات سے احرام نہیں باندھا تو جلدی سے فارغ ہو کے طائف سے جا کے عمرہ کر لے اور نہ دم دینی پڑے گی۔ اگر صفا مروہ میں 3 یا 4 چکر لگائے ادا نہیں ہوگی، دم دینی پڑے گی، 7 چکر پورے کرنے ہوں گے۔ 48 میل شرعی یعنی 78 کلومیٹر سفر ہو تو پھر قصر ہوتی ہے۔ تعویض اگر قرآن کے مطابق ہو، قرآن کی آیت ہو یا حدیث مبارک ہو، وہ تو جائز ہے، ورنہ باقی بالکل ناجائز ہے۔ ایک آدمی نے پاکستان سے احرام نہیں پہنا، ہوٹل میں 2 گھنٹے آرام کے بعد مسجد عائشہ میں جا کے نیت کی، احرام دم پڑ گئی کیونکہ میقات سے اس نے نہیں باندھا۔ اگر طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کا استلام نہیں کیا، کوئی دم نہیں۔ میں نے دوسرا عمرہ کیا، بال نہیں منڈوا سکا، اب بال بھی منڈوائیں اور دم بھی ادا کریں۔ جتنے دفعہ عمرہ کریں گے ہر دفعہ بال منڈوانے پڑیں گے، نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ گنجا اگر گئے اس کو بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ زمزم کے پانی میں سادہ پانی ملاتے ہیں، آپ کی عادت ہے 2 نمبر بنانے کی، آپ ہر چیز کو 2 نمبر بنائیں گے، نہ کیا کریں ایسی بات۔ میں 4تھی دفعہ آیا ہوں عبادت، اس دفعہ عمرے میں عبادت دل نہیں لگتا، استغفار زیادہ پڑھو۔ عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، عورت مدرسے میں پڑھاتی، عدت کے اندر گھر سے نہیں نکل سکتی۔ مجھے اس نے سلام کا نہیں کہا تھا، میں نے سلام پیش کی، چلو اللہ دونوں کو اجر دے گا، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و بناتنا و اخواننا و اخواتنا و اصحابنا و امور من نوصانا و استوصانا و امور المسلمین ما راحت لقلوبنا و ابداننا و السلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، اللہم لا تجعلنا وزغة للمازغین، لا تجعلنا عقدة للآخرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین فهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔